انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند شعر سنیں۔ آپ آئے مقدر سنورنے لگے، روح روشن ہوئی دل چمکنے لگے، حق کا نعرہ جو حق کی زبان سے لگا، بت کدے ہل گئے بت لرزنے لگے۔ جب مقام شہادت بتایا گیا، زندگی کے لیے لوگ مرنے لگے۔ ہم نے امجد نہیں ایسا دیکھا کوئی جس کی خواہش پہ قبلے بدلنے لگے۔ کہ جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ کدا پڑھتا ہے جہدے نال محبت ہوندی ہے۔ کہتے ہیں نا عام طور سے کسی مجازی گل، ہاں جی منڈے نو کڑی نال پیار ہو جائے تے گھر دے کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھنا ہے۔ یار سارے ہی جوان رہے ہو نا، مطلب وقت آنا ہے تے جدے نال محبت ہوئے او دا ہی کلمہ پڑھدا ہے، تے دا کلمہ پڑھدا ہے او دے نال محبت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں چیز ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا، بسم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تسی میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ نال، تے تسی اس قابل ہویا کہ میرے نال محبت کرو، مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تسی کتھے تے میں کتھے، تسی اس قابل ہی نہیں، لہذا میں اپنا خاص نمائندہ تواڈے جڑا بھیجیا ہے او دا نام ہے محمد خلیفۃ الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لہذا تسی اے دے پیچھے پیچھے ٹر پو، اے دا دامن پھڑ لو۔ تسی جس لئے اے دے پیچھے چلو گے نا، تسی اے دے نال بھی نہیں محبت کر سکتے، میرے نال نہیں کر سکتے، تسی کتے میں کتے اللہ کتے۔ لہذا تسی اے دی اتباع جس لئے کرو گے تو میں تو اٹھنا محبت کروں۔ یعنی اللہ کہنا میں کر سکنا تو اٹھنا محبت، کیونکہ میں تھوڑی شارت تو زیادہ قریب ہوں، لیکن تسی میرے نال اس واسطے نہیں کر سکتے کہ اپنے اعمال دی وجہ نال میرے تو بہت دور ہو۔
ہر بندے دی شارک تو اللہ قریب ہے، لیکن ہر بندہ اللہ دے قریب نہیں۔ اللہ دے قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ دے قریب ہوتا ہے جنہوں اللہ تبارک تعالیٰ دی خاص محبت حاصل، خاص محبت حاصل، خاص محبت ہی قربت الہی ہے، اور قربت الہی نال خاص محبت پیدا ہوندی ہے۔ اچھا یار میں اردو میں کرا کہ پنجابی میں تو پوچھے اچھا جڑے پنجابی کہ رات کھڑک لو جی اکثریت پنجابی ہے تو جڑے کراچی والے آئے نے انہوں نے سمجھا دینا۔ اچھا وہ نقطہ غور جو ہے مقام غورے میں مقام غور سمجھ دیو، مقام غور سمجھ دیو، سبحان اللہ، غور توجہ مقام غورے میں قرآن کی آیت میں پڑھی ہے کہ جس دے پیچھے ٹرن نال جدی حرکات و سکنات نماز ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدی حرکات و سکنات دی پیروی کرن نال جدی اتباع کرن نال اللہ اس بندے نو اپنے قریب کر لے، محبت کرے۔ اللہ نو اس ہستی نال کنی محبت ہے؟ سبحان اللہ، بے شک واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی سبحان اللہ، کیا بات، کنی محبت؟ بہت محبت۔ اللہ حضور نے بڑی محبت ہے، اللہ سب نال محبت کردا ہے، لیکن جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کردا نا وہ اللہ تو علاوہ جاندے کوئی نہیں کہ کنی کردا ہے۔ لہذا اللہ نے کیا کہ میں انہوں نے تھوڑا جا اشارہ دس دیا، میں انہوں نے تھوڑا جا اشارہ دے دیا کہ میں حضور نال کنی محبت کرنا، تھوڑا جا اشارہ قرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے صلاۃ بھیج، بے شک یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مومنو تسی بھی میرے اس محب تے سبحان اللہ، تسی بھی درود اور سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اور میرے فرشتے کدوں تو کام کر رہے ہیں، کدوں تک کرتے رہ گے، کدوں تک یہ جاری رہے گا۔ یہ ایسا کام ہے کہ نہ فرشتے بریک لیندے نہ میں بریک لینا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی تے بریک لے لینا، روٹی کھا لی، پانی پی لیا، چلو سارے کام لینا، تے اللہ دے فرشتے نے کوئی بریک نہیں لیندے۔ سبحان اللہ، واہ واہ ہوں جدو اللہ دے فرشتے بریک ہی کوئی نہیں لیندے کہ ہر ویلے درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو پھر سانو کہنے کی لوڑ ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ، واہ کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ جنہیں براہ راست برکات نازل کرنی ہے، جنہیں براہ راست برکات نازل کرنی ہے، حضور جنہیں براہ راست صلاۃ و سلام، انہوں کی ضرورت ہے کہ سانوں کہیں؟ وہ اس واسطے کیا جا رہا ہے
کہ حدیث پاک ہے کہ اسی کام تے سارے ہی بڑے چنگے کرنے ہیں نا ماشاءاللہ چنگے ہی کام کرنے ہیں انہاں کیا اللہ نے کہ نہ کام تے بڑے چنگے کرنے ہیں پر امت میرے محبوب دیئے سبحان اللہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ انہاں دس دو حدیث پاک ہے کہ جڑا ایک واری میرے تے درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 10 دفعہ اس بندے تے درود بھیجوں سبحان اللہ واہ سرکار کیا بات ہے جڑا ایک دفعہ میرے تے سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خالق کائنات 10 دفعہ اس سلام سبحان اللہ سبحان اللہ 10 وہ دے گناہ معاف کیتے جان گے نیکی عطا کیتے جائیں گے درجات بلند کیتے جان گے اے دروشی پڑھ کے حضور تے کوئی احسان نہیں کر رہے اسی اپنے اپنی عاقبت کو بہتر بے شک سبحان اللہ بے شک اور انہوں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ خود کر رہے ہیں لہذا سانو شارٹ کٹ دسیا کیونکہ اسی کام بڑے چنگے کرنے ہیں میں تو دسیا نا بہت ہی چنگے کام کر رہے ہیں نعتاں بھی پڑھنے ہیں قوالیاں بھی کر رہے ہیں پر کسے قوال نے 90% قوال اور نعت کا نماز نہیں پڑھتے بہت خوب واہ سرکار اے محبت رسول جدے دوپہر روٹی کھاندے ہو تو انہوں پیسے ملتے ہیں وہ دا نام لے کے واہ سرکار اس دی گل نہیں سنتے کہ میری اکھیاں دی ٹھنڈک ہے واہ سرکار کیا بات ہے بہت خوب بہت بے شک کادا عشق ہے کادی محبت ہے کادی نعت خانی کیڑی قرآن خانی اگر رسول بھول گیا ہے تو نہ کوئی قرآن خانی ہے نہ کوئی درود ہے نہ کوئی سلام بے شک نہیں یاد ہے یاد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ دی یاد ہی تو آنے دلوں کو اطمینان دے سکتے بے شک اور ادھر رسول نہیں یاد جنہوں رسول یاد ہے وہ نماز نہیں بھولنا جنہاں نماز بھول جائے انہوں رسول یاد بے شک واہ بڑا نقطہ بہت بڑا ظاہریت جڑی ہے وہ اتھے نہیں سمجھی جاندی اتھے اندر دے معاملات چل دینے بے شک اندر دے معاملات اتھے کوانٹیٹی نال کوئی فرق نہیں پہندا کہ کنیاں رکعتاں پڑھیاں اتھے کوالٹی نال فرق پڑتا ہے کہ 2 بھی پڑھیاں نے تے خلوص نال پڑھیاں سبحان اللہ اتھے گھنٹے شمار نہیں ہوندے نیتاں دیکھیں جاتی اس واسطے قرآن نے کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن دے وچ کہ جڑا شخص کوئی حضور دا امتی کوئی بھی اگر وہ اتباع رسول ڈل جائے گا تو محبوب الہی بن جائے گا سبحان اللہ قرآن کہہ رہے ہیں محبوب ذات بن جائے گا بے شک محبوب سبحانی بن جائے گا سبحان اللہ جڑا وہ دی اتباع وچ چل جائے گا تو کڈا بڑا مرشد رسول بے شک بہت بڑا مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ساڈا تہاڈا سب دا مرشد اللہ ہے ہدایت انہیں دینی باطن وچ اور ظاہر ساڈا تہاڈا سب دا مرشد محمد رسول اللہ اسی جڑے تھے بیٹھے ہیں نا اسی انہوں دا ہی پیغام لے کے چل رہے ہیں اس بیعت دی ایک تجدید بیعت ہے
بے شک بے شک بیعت ہو چکی واہ 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 قرآن نے فیصلہ کرتا کہ اسی تانوں خرید لیا ہے بیعت دا مقصد ہی خریدنا ہوتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ بے شک بے بیعت دا مقصد یہ تسی وکے ہو میں وکے آیا اللہ رسول ہر مسلمان جڑا کلمہ پڑھدا وکے ہے اللہ رسول دے کے بے شک بے شک بے شک واہ یہ دوبارہ تجدید بیعت ہے سبحان اللہ جو شہر تازہ کرنا واہ واہ کیڑی شہر اقرار ہو چکے ہیں بے شک الستو بربکم ہون جس نے نبی جس نے ختم ہو گیا نبیان دا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر کی کام ہونا کسی آنا ہی سی نا بے شک بے شک نبی تو نہیں آ سکتا لہذا انہوں نے اپنے بندے بھیجنے سن اور انہوں دا بندہ وہی ہوئے گا نا اللہ دا جڑا او دے محبوب دی اتباع وچ ہوئے گا بے شک بے شک جڑا شریعت وچ ہوئے گا تو آنو پتہ ہے پاکستان نہیں بنیا سی جس لئے میری عمر 6 سال اللہ سبحان مسجدہ میں نماز ہوندی سی تے ہندو جڑے ٹول بجاندے سن سمجھو کیونکہ وہ کہتے ساڑھا کام ہی ہے پاکستان بنیا تے انی آزادی تے ہو گئی کہ ان مسیح سے ٹول نہیں بجتا باہر بجنے رہے کیا بات ہے بہت بہت نماز دے وقت یار اینا احسان تے اللہ نے کیتا ہے نا کہ اگر ہون بھی بجتا ہوئے ہاں ہوں نہیں مڑ دے پھر وہ کی بن گیا کہ اسی دور جہالت دے ابو جہل ہائے 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 بہت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک کیا بات واہ کیونکہ میرا رسول کچھ گئے میرا رسول کے مشرقاً تے میں جاواں مغرباً میرا رسول مغرباً سجدہ کرے تے مغرباً میرا رسول مشرقاً سجدہ کرتا سی تے مشرق قبلہ سی بے شک بہت خوب حقیقت میرے رسول دے سجدے نے قبلہ تبدیل کرتا حق کے حق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدا سجدہ قبلہ تبدیل کر سکتا ہے اور کون ہے سبحان اللہ اشرف الانبیاء سردار الرسل سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء لہذا اس واسطے بے سمجھ اور جاہل لوگ اس گل نو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ دا ذکر کیے رسول دا ذکر کیے اے صرف اللہ تعالیٰ کسی نو دین دی سمجھ عطا کر دے آمین سبحان اللہ تے پھر انہوں سمجھ آندی ہے بے شک کہ اللہ کون ہے رسول کون ہے اور رسول نے جانشین کون نے بے شک بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے آپ نے کہا میری اولاد وچوں بھی کوئی ہوئے اگر وہ میرے طریقے تے نہیں چل رہا تو میرے وچوں نہیں اللہ کیا بات خوب نکھیرا میں جنی گل کراں گا قرآن دستو کراں گا بے شک باہر نہیں کراں گا بہت لہذا سید ہونا سید نہ ہونا
حضور نے کہا کسی نو عجمی نو عربی تے نہیں، نسل نو نسل تے کوئی فضیلت نہیں، کسی سید نو غیر سید تے غیر سید سے فضیلت اگر کسی کو ہے تو تقوی ہے۔ بے شک بے شک بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک صاحب عزت وہ لوگ نے جڑے متقی نے۔ بے شک واضح، کیا بات، بہت سبحان اللہ تعالیٰ دے نزدیک صاحب عزت کون ہے؟ جڑا حضور دی پیروی بھی چل رہا ہے، بے شک بے شک بے شک جڑا اتباع رسول ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے نا بے شک حقیقت، کہ میرے نزدیک صاحب عزت وہ لوگ نے جڑے متقی نے۔ متقی کون ہوں؟ سبحان اللہ، متقی کون ہے؟ قرآن نے بتا دیا، سبحان اللہ، شروع میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ، اللہ یہ جو قرآن ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، بے شک حقیقت، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت اس کو دیں گے جو متقی ہوگا۔ بے شک، واہ واہ واہ، کیا بات، بے شک بے شک، یہدی الیہ من ینیب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ بے شک بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں منافق بھی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے، بے شک ہوتے تھے، تو مجلس رسول کی ہو، صحبت رسول کی ہو، تقریر رسول کر رہا ہو اللہ، اور رسول کے انوار و برکات ہو، اور پھر بھی کوئی بد نیتی کے ساتھ بیٹھا ہے تو عبداللہ بن ابی، رسول کی صحبت بھی جس کو فیض نہ دے سکے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، رسول کی گفتگو جس کو فیض نہ دے سکے، رسول کی باب برکت ہستی جس کو فیض نہ دے سکے، وہ شخص بد نیت ہے۔ میں ساری باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث سے کر رہا ہوں، بے شک بے باہر نہیں جاؤں گا۔ لہذا نیک لوگوں کی صحبت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب نیت ٹھیک ہو۔ بزرگوں کے پاس جانے کا، بیٹھنے کا، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت درست ہو۔ اگر نیت درست نہیں تو منافقت ہے، منافق ہے وہ لوگ۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے، اور جو ظاہری طور پر بھی ٹھیک ہو، باطنی طور پر بھی ٹھیک ہو، وہ مومن ہوتا ہے۔ بے شک، واہ، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو اور جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، بے شک بے شک، چغلی بھی نہ کرتا ہو، غیبت بھی نہ کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بے شک بے شک، روزہ ہر اس شے سے روزہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ لہذا جب تک اندر درست نہیں ہوگا، باہر کی درستی سے آپ یا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں۔ کیوں؟ وہ دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو جانتا ہے۔
لہذا متقی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا دل بھی صاف ہو، جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اور متقی بنتا کیسے ہے؟ متقی کیسے بنتا ہے؟ متقی بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عبد الناس۔ جب تک آدمی حرام کام نہیں چھوڑتا وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ لہذا حرام کام چھوڑنے پڑتے ہیں پھر عبادت گزار ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس رسول کی گدی پر بیٹھتے ہیں، ممبر ہو یا مسجد ہو، سبحان ان کے لیے متقی ہونا صرف ضروری نہیں، بہت ضروری ہے، بہت تبھی فیض چلتا ہے، تبھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے آج جو آپ آئے ہیں ایک ایسی ہستی کے پاس، ایسی ہستی کے لیے کہ جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی عقل سے پرکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ منیچری سیدنا شریف، محبوب ذات۔ میں کتنی جھوٹ بولتا ہوں یہ تو اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا۔ یا جتنی رونق ہے صرف سید احمد حسین شاہ صاحب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، حق کے حق، حق سرکار، حق، بے شک بے شک۔ ایک متقی پوری نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ حق حق اللہ، سبحان اللہ، اس کے دربار کی عزت، اس کے وقار کی عزت، اس کے مزار کی عزت، اس کے روزے کی عزت سبحان اللہ، سب پر فرض ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اور اگر کوئی نہیں کرتا تو منافق بھی ہے۔ جس کا کھاتے ہو حق حق سرکار، حق، وہ حق میں سچ۔ یار اس کی کوئی بات تو مان لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی تعلیم کا تھوڑا سا حصہ حاصل کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے اس کی تعلیم کا حصہ حاصل کرنا چاہیے نا، میں اس کی اولاد ہوں۔ بے شک بے شک، واہ، صرف اولاد اگر کہنا کافی ہے تو پھر آدم کا بیٹا جہنم میں کیوں جائے گا؟ واہ واہ واہ، واہ حق سرکار، واہ حق حق حق، بتائیے۔ اور اگر رشتہ دار ہونا بڑی نسبت ہے تو سلمان فارسی کا حضور سے کیا رشتہ تھا؟ واہ کیا بات، حق، واہ اللہ، واہ، وہاں رشتہ ایک ہی ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ کاٹتے ہو اس کی بات بھی مانو، بے شک بے شک بے شک، حق، واہ، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اس کے ارشاد بھی مانو۔ بہت، سبحان،
وہ کہیں کہ پانی کے ساتھ وضو کرو، پانی کے ساتھ کرو. وہ کہیں کہ تیمم مٹی کے ساتھ کرو، جب پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ کرو. یہ نہ سوچو کہ مٹی ہٹانے کے لیے تو وضو کیا تھا. اب پانی سے تو آدمی پاک ہوتا ہے، مٹی سے کیسے پاک ہوتا ہے یہ نہ سوچو. اس لیے کہ پانی میں بھی اگر طہارت رکھے گا تو ان کا حکم رکھے گا، مٹی میں بھی طہارت انہی کے حکم سے ہوگی. نہ پانی میں طہارت ہے نہ مٹی میں طہارت ہے، ان کے حکم میں طہارت. اس لیے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کوئی نہیں کرتا، میں ہوں کوئی ہوں، اس کو آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. ساری نسبتوں سے اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، جب اس کی زندگی کو اپنا میں ہوں کوئی ہوں. حق مہربانی. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو نکال کے بات کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ میرا مسئلہ حضور، آپ نے ایک دعا سکھائی کہ دعا پڑھ لینا. کچھ دن گزر گئے تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا، تمام احباب پیچھے آگے بیٹھ جائیں، تمام آئیے پیچھے، سب پیچھے آئیے، سب پیچھے بیٹھیے. ایک مرتبہ کہتا نا کافی ہوتا ہے، پیچھے آ جائیے. کچھ دن کے بعد پوچھا کہ میں نے جو دعا سکھائی تھی یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے. تو جہاں آپ نے نبی کا لفظ استعمال کیا تھا اس نے رسول کا لفظ. بظاہر علمی انداز سے دیکھا جائے تو رسول واضح وسیع لفظ ہے، کیونکہ رسول صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، صاحب کتاب بھی ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے، جیسے ہارون نبی تھے، موسیٰ رسول تھے. بظاہر اس نے اپنی طرف سے بڑا لفظ رکھا تھا نبی کی جگہ. تو حضور نے کہا تم رسول کہتے ہو؟ آپ نے کہا میں نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نبی کہا تھا. کہنے نبی کہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں کہ جو میری زبان سے نکلا گا وہی شریعت ہے. بے شک بے شک. جو میں کہوں گا اس کو تم تبدیل نہیں کر سکتے، خاص صحابی ہو کوئی. رسول کی بات ہی حرف آخر ہے، بے شک بے شک بے شک. حق سرکار. اس میں نہ کوئی جمع کر سکتا ہے نہ تفریق کر سکتا ہے، بے شک. کوئی ہو. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھے، آپ کے مرتبے کو سمجھے. میں نے رات کو گزارش کی تھی کہ قبر میں ایک سوال پوچھا جائے گا. ابو داؤد اور دوسری احادیث میں 3 سوال ہیں، بخاری مسلم نے 1 سوال، اور سوال یہ ہوگا کہ محمد کون ہے. تو جو لوگ اتباع رسول میں گئے ہوں گے وہ کہہ دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ. اور جنہوں نے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا ہوگا اور وہ زندگی گزاری ہوگی جو رسول کی اطاعت کے خلاف تھی، ان کو یاد ہی نہیں آئے گا، بھول جائیں گے. اور جو کہے گا مجھے رسول یاد ہے وہ وہاں سنا دے گا، اس کو جنت دکھا دی جائے گی. سبحان اللہ. اور جس کو
بھول جائے گا، جو یہاں بھولا ہوا ہے وہاں کیا یاد رکھے گا؟ اس کو جہنم دکھا دے۔ تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ لو، حضور کی ذات اقدس کو سمجھو۔ اور صرف بات یہ ہے کہ اگر دعا حضور بتائے اور صحابی بھی اس میں رد و بدل کرے اور بہتر لفظ لے کر آئے تو رسول کہے گا میں نے جو کہا تھا وہی پڑھو۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، حق سرکار حق سرکار۔ حضور نے کہا، دعا سکھائی کہ نبی کہنا دعا میں، اس نے رسول کہہ دیا، میں نے آپ سے گزارش کی، رسول اس سے بہتر لفظ ہے نبی سے، لیکن وہ گرامر نہیں جانتے، سب کچھ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں حکم دے کتنا چل رہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، واضح واضح، حق سرکار حق سرکار۔ حکم دے کتنا چل رہا ہے، لہذا انہوں نے حضور نے پوچھا کہ آپ نے دعا یاد ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یاد ہے، سناؤ۔ تو رسول کہا، تو آپ نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، اچھا لفظ ہے۔ آپ نے کہا میں نے کیا کہا؟ جی آپ نے نبی کہا تھا۔ کہنے نبی کہو۔ کیونکہ میں اللہ کا شاگرد ہوں، اللہ نے مجھے علم سکھایا، سبحان اللہ سبحان۔ تم کتابوں کی دوسری چیزوں کے شاگرد ہو، مجھے براہ راست اللہ نے ساری باتیں بتائی، میرا علم اللہ سے آیا ہے، میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، لیکن اللہ استاد ہے۔ اور آپ دیکھیں جس کا استاد اللہ ہوگا یار اس کا شاگرد کیسا ہوگا؟ جس کا استاد اللہ ہوگا اس کا شاگرد بھی وہ۔ اس لیے اس دن جب مسجد اقصی میں نماز پڑھائی گئی تو اپنے شاگرد کو کہا گیا، جبریل کو کہا کہ میرے شاگرد کو آگے کھڑا ہو۔ سارے نبی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اس سے بڑے نبی ہے، اس سے پہلے آئے، اس کا مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، وہ بھی دوسرے نبی بھی شاگرد ہیں، لیکن جو میں نے علم اس کو دیا، کیونکہ اس نبی نے قیامت تک رسالت، اس نبی کی نبوت لامتناہی، اور یہ نبی وہ ہے کہ آخری چند جملے سن لیجئے، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، آخری چند۔ یہ نبی وہ ہے کہ جب وہاں قیامت والے دن قیامت والے دن یہ نبی وہاں جب ہوگا تو اللہ اور اس کے فرشتے تو درود پڑھ رہے ہوں گے نا، قیامت والے دن پڑھیں گے نا، تو دوسرے نبی بھی پڑھ رہے ہوں گے، مومنین بھی پڑھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ تو یہی کرسی محمود ہے سبحان اللہ کہ ہر شے اس وقت درود پڑھ رہی ہوں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مقام محمود، یہ نبی۔ اور اگر اس کا بھی ذکر نہ سنے تو اس جیسا بدقسمت آدمی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے
اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے آمین کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ.